نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت یہ کب ہوئی؟ ہم اس پر نہ زیادہ بات کرنے کے عادی ہیں نہ بات کرتے ہیں کہ یہ بات تو باہر کیف سب کے ہاں مسلمہ ہے کہ ہوئی تو ماہ ربیع الاول شریف میں ہے نا، لہٰذا پورا ماہ ہی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبتوں اور یادوں سے خصوصی طور پہ منسوب کر دینا چاہیے۔ بس پھر یہ اشکال بھی وارد ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت تو ایک ہی مرتبہ ہوئی اور آپ ہر سال وہ انوار تلاش کرتے ہیں اور ہر سال کہتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، تو وہ جب ولادت ایک مرتبہ ہے تو پھر انوار و تجلیات بھی تو ایک مرتبہ ہی برسے ہوں گے۔ اس کے لیے ہر سال ان انوار کے امیدوار بننا یہ قرین عقل و قیاس لگتا نہیں ہے۔ تو اس کا جواب ہمارے محدثین نے یہ دیا کہ رحمت الہیہ کا یہ قانون اور دستور ہے کہ جب کسی خاص موقع پر خاص مناسبت سے وہ برستی ہے تو دوبارہ جب بھی وہ وقت آتا ہے اسی طرح برستی ہے جس طرح پہلی مرتبہ برسے تھے، اسی اوج پہ برستی ہے، اسی کمال پہ برستی ہے۔ دیکھنا ہو تو دیکھیے شب قدر کو، جس پر آپ بھی متفق ہیں، سب متفق ہیں کہ قرآن نے اس کی تعریف کی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ رات وہ رات ہے کہ ہم نے اس میں قرآن کو نازل کیا ہے، اور تو کیا جانے یہ رات کیا ہے، اس کی شان اور عظمت ویلیو کیا ہے، کیا جانے کیا ہے، تجھے بتا دیتے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اب بتائیے، قرآن تو ایک ہی رات اترا، آپ ہر سال میں اس رات کو کیا تلاش کرتے ہیں؟ تو ماننا پڑے گا اگرچہ قرآن ایک مرتبہ اترا ہے لیکن دستور و قانون الہیہ یہی ہے کہ جس رات میں جو چیز برستی ہے جب وہ رات دوبارہ آتی ہے تو وہ پھر برستی ہے۔ یہ میرے اور آپ کے خزانے تھوڑے ہیں جو کم ہو جائیں، یہ اس قادر و قدیر کے خزانے ہیں جو کم ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اور وہ جب بھی وہ رات آتی ہے سب اس رات میں انوار و تجلیات الہی کے برسنے کے امیدوار بن کر اپنی جولیاں اور دلوں کے دامن پھیلا دیتے ہیں۔ تو پھر ماننا پڑے گا جس رات میں قرآن اترے وہ بار بار آئے تو انوار اترتے ہیں، تو جس رات صاحب قرآن تشریف لائے وہ بھی آئے تو انوار بار بار آتے ہیں۔ بس نظریے کا، کانسیپٹ کا اور اپنی انداز فکر کا فرق ہو سکتا ہے، انوار و تجلیات کے اترنے میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہو سکتا۔ اس پہلو پر محدثین نے جب کلام کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعادت تو ایک بار ہوئی، لیکن جب وہ دن آتا ہے، جب وہ مہینہ آتا ہے، انوار و تجلیات الہی اسی طرح برستے ہیں۔ کہا حج یہ اللہ کے نیک بندوں کی یادگار کو اپنانے کا نام ہے۔ سارا سال کوئی بندہ مطاف میں کھڑا رہے، سارا سال مینا مزدلفہ کے چکر کاٹتا رہے، بتائیں حج کے دنوں کی برکتیں پا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں پا سکتا، بالکل بھی نہیں پا سکتا۔ بلکہ ایک طرف سارا سال، بلکہ ساری زندگی کے چکر، اور ایک طرف ایک لمحہ میدان عرفات میں بیٹھنا وہ وزنی ہوتا ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ عرفہ ہے۔ بھئی وہ تو ایک مرتبہ دوڑے، وہاں چکر تو ایک مرتبہ کاٹے، یہ آپ ہر سال بار بار کس نظریے سے جاتے ہیں؟ اسی نظریے سے کہ جب بھی یہ دن آتا ہے تو رحمت الہیہ برستی ہیں، انوار و تجلیات برستے ہیں۔ زندگی بھر میں وہ ثواب کی پونجی نہیں اکٹھی کر سکتا جو ان دنوں میں اکٹھی کر سکتا ہوں۔ تو مانے جہاں جناب ابراہیم کے قدم لگیں، جناب ابراہیم تشریف لائیں، جس بے آب و گیا جنگل کے اندر جناب اسماعیل علیہ السلام آئیں، جناب اماں ہاجرہ آئیں، وہ انوار و تجلیات الہی کا مرکز تا قیامت رہے گا۔ تو جس راست میں جان کائنات تشریف لائیں وہ کیفیات کیا ہوں گی؟ وہ بھی انوار و تجلیات کا منبع، مرکز اور محور رہے گا۔
اب بس انسان کو یہ چاہیے کہ اپنا دامن پھیلا کر یہ طلب کرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ رب تعالیٰ اس کے دامن کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے انوار و تجلیات سے معمور فرمائے۔ اور بڑی خوبصورت ترجمانی بریلی کے تاجدار نے کی، انہوں نے کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔